ٹخنوں سے اونچے پانچے رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے، تو اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افراد کی اس جانب توجہ نہیں ہے، تو کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ دینی ماحول میں اگر آ گیا تو اس کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ پاجامے ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے، تو پھر سمجھاؤ تو بولو یار وہ درزی نے بڑے کر دیا۔ تو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ درزی اگر جیب یہ جو ہے اب تو جیب بھی نہیں ڈلواتے، پہلے ڈلواتے تھے، یہ گلا جو یہ پیچھے کی طرف بنا دے تو کیا کرو گے؟ پہنو گے؟ تو نہیں پہنیں گے۔ تو یہ بھی پھر کیسے پہنیں گے؟ تھوڑا درزی کو 5 10 20 روپے بکری کروا دو، سودا کروا دو تو وہ بنا دے گا، تو پھر پہننا۔ تو بہرحال جذبہ نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ پاجامہ شلوار یہ سب ٹخنے سے اوپر ہوتے بند ہے۔ یہ لمبا جو جبہ پہنتے ہیں، وہ یہ ثوب جو ہے، یا وہ جو بعض اوقات رنگین اوپر سے پہنتے ہیں، تو یہ ان سب کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی جو آتے ہیں یہ بھی بڑے ہوتے ہیں، بارہا دیکھا بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کٹنگ کروا کر یا کوئی بھی ایسی حکمت عملی ہو کہ یہ اوپر ہو جائے، اس کی سلائی ہو جائے، کناری بن جائے۔ اس طرح کرتا جو ہے، یہ کرتے بھی لمبے لمبے ہمارے غالباً تیار بھی مل رہے ہیں، تو اگر یہ لمبا ہو تو پھر دیکھ لیں۔ اب خود جھک کر دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، خود بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے نا، کوئی دیکھ کر بتا سکے گا کہ آپ کی شلوار یا پاجامہ یا یہ لمبا جو ثوب ہے، جبہ، یہ ٹخنے سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ تو پھر اس کے مطابق آپ نے کرنا ہوگا، یہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص کا حدیث پاک میں ہے کہ وہ تکبر سے دیوبند گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کا ٹخنوں کے نیچے تھا، تو اس پر وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو یہ مطلب اس میں شرط وہی ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ان سب کے لیے یہ وعیدات ہیں، ورنہ بہرحال سنت تو سبھی کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ، کہ مردوں کے پاجامے یا شلوار یا تہبند یا وہ جبہ کبہ جو بھی ہے یہ سب اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ نصیب کرے مدینے کی حاضری اور حج یا عمرہ شریف کا احرام باندھنے کی سعادت ملے تو وہ جو تہبند باندھنا ہے نا احرام کا، وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو کوئی اگر نیت بنتی ہے تو آج سے وہ چیکنگ کر کے اس سنت کو بھی، یہ سنت واقعی یعنی یہ میری آج کی نہیں دعوت سمجھے، پہلے کی قرآن ہے، پہلے الحمدللہ زمانے سے میں نے اونچے رکھنے کا میرا معمول ہے ٹخنوں سے اوپر۔ تو یہ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، تو چلو اس میں تو اتنا ماحول نہیں تھا، لیکن اب تو ہمارے پاس ماحول ہے، ہمارے پاس کہیں تو لاکھوں کہیں تو کروڑوں اسلامی بھائی ہیں، مبالغہ کریں تو کروڑوں ہیں، لیکن یہ سنت پتہ نہیں کیوں مطلب اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تھوڑے بہت یہاں جمع ہیں، یہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہیں، شاید وہ ہزار یا ہزاروں ہیں۔ اگر یہ سب نیت کر لیں کہ ہمارے پاجامے یا جو بھی ہے شلوار یہ ہم چیکنگ کروا کر اوپر کریں گے، اگر نیچے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بنوائیں گے، یہ نہیں کہ نیا سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے، کٹنگ کروا کے بنوا لینا ہے۔ تو اگر ذہن بنتا ہے، سچی نیت ہے تو جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے گناہ گار ہوں گے، جھوٹ ہو جائے گا ہاتھ دھوکا۔ تو پھر یہ کہ آج سے بس یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ اس میں آپ کو فوراً یہ ترکیب بنانی ہے انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ تکبر سے اگر ٹخنوں سے نیچے ہے پاجامہ وغیرہ تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی، سستی کی وجہ سے اگر وہ اس طرح بنا ہوا مکروہ تنزیہی ہونا، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی کار خیر تو نہیں ہے۔ نماز میں فولڈ نہیں کرنا ہے، نماز میں نہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے، نہ گھرسنا ہے، نہ نیچے سے اس کو فولڈ کرنا پائچوں کو، ورنہ پھر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر اوپر کھینچ کر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں۔ اور اب تو بنائیں گے ایسا انشاءاللہ کہ وہ ہر وقت سنت پر عمل ہوتا رہے گا، میرے رب نے چاہا تو۔ تو جب یہ آپ اتنے سارے واقعی اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور یہ سنت بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی کوشش کی جائے
کہ یہ اس کے بھی اوپر ہوں، تو ابھی سے اس کی عادت بنے. موقع کی مراد جس کو عمل کرنا ہوگا راستے ہزار، جس کو عمل نہیں کرنا اس کو بہانے ہزار.